بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن معاویہ کیسے مرا اور کربلا کے واقعے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کو بے دردی سے شہید کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یزید بن معاویہ تھا۔ وہی یزید جو اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، جس نے عبید اللہ بن زیار کو کوفہ کا گورنر بنایا اور اس کے ذریعے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ یزید کا خیال یہ تھا اگر امام جیسے عظیم بہادر کو ختم کر دیا جائے تو عرب کا ہر قبیلہ اور اس سے خوف کھا کر اس کے آگے سر جھکائیں گے اور اس کی سلطنت مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ناقابل حکمران سمجھنا شروع کر دیا، مگر اس کا غرور اس وقت خاک میں مل گیا۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی بیویاں اور معصوم بچوں کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ شام کی گلیوں میں قیدیوں کی طرح گھمایا گیا۔ وہ لوگ جو پہلے یزید کے خوف سے خاموش تھے، اب ان کے دلوں میں یزید کے خلاف چنگاریاں بھڑکنے لگی اور وہ اس کے ظلم کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ جب حضرت زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ فرمایا، جو آج بھی سننے والوں کے دلوں میں طوفان برپا کر دیتا ہے، اس خطبے نے یزید کی حقیقت کو اس کے درباری دمشق کے رہنے والوں اور تمام عرب کے لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین کی شہادت اقتدار کی ہوس، ظلم کا نتیجہ تھی جو ایک معصوم قافلے پر روا رکھی گئی۔ یزید کا خواب تھا کہ ساری قوم اس کے غلامی کے طوق میں جھک جائے گی۔ یہ واقعہ اس کے لیے ایسی رسوائی اور ذلت کا باعث بنا کہ اس کی نیندیں اڑ گئیں، دن کا سکون ختم ہو گیا۔ یزید کا نام لوگوں کی زبان پر لعنت بن کر رہ گیا۔ جب لوگوں کی آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹا تو انہیں معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت پر ظلم کرنے والا یزید سب سے بڑا مجرم اور گناہ گار ہے اور اس کا یہ جرم قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کے دلوں میں بھی غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ یزید نے امام علی مقام کو شہید کر کے صرف انسانیت کو نہیں بلکہ اسلام کی روح کو زخمی کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اہل ایمان نے مدینہ میں اجتماعی طور پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ انکار یزید کے غرور پر ضرب ثابت ہوا۔ وہ اپنی سلطنت کو خطرے میں دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ تاریخ میں اس واقعے کو ہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کی حرمت پامال کی گئی، وہاں گھوڑے باندھے گئے اور لوٹ مار، قتل و غارت، معصوم مردوں کو مار دیا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ لیکن ظالم یہاں بھی نہیں رکا۔ یزید کی نظر خانہ کعبہ پر جا ٹکی۔ یزید کی فوج نے کعبہ پر آگ کے گولے پھینکنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے کعبہ کا غلاف جلنے لگا اور دیواریں متاثر ہوئی۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں پھیلی تو پورے اسلامی معاشرے میں ہلچل مچ گئی۔ یزید کے خلاف ہر زبان پر لعنت اور نفرت کے الفاظ گونجنے لگے۔ یزید اقتدار کے نشے میں ہر اس شخص کا سر قلم کروا دیتا تھا جو اس کے خلاف بات کرتا یا سچ کہتا تھا۔ لیکن ظلم کی رات چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ کا انصاف آخرکار ضرور ملتا ہے۔ کربلا کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ کا قہر یزید پر نازل ہوا۔ اسے ایک ایسی دردناک بیماری لاحق ہوئی۔ اس کی راتیں چیخ پکار میں اور دن اذیت میں بدل گئے۔ اس کی حالت مچھلی کی طرح ہو گئی تھی، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یزید بھی دن رات شدید پیاس سے تڑپتا، اس کے معدے میں آگ سی لگی رہتی اور جب وہ پانی پیتا وہی پانی انگاروں کی طرح جلنے لگتا۔ میرے طبیب حیران تھے، یہ کیسی بیماری ہے جس کا نہ علاج ہے نہ حل۔ سب سمجھ گئے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب حکیم اس کی حالت دیکھتا تو کہتا کہ تیرا پیٹ اندر سے خالی ہو چکا ہے اور انگاروں کی طرح جل رہا ہے، تیرا جسم اندر سے سڑ رہا ہے، یہ کیسا عذاب ہے۔ یزید کی تکلیف اتنی بڑھتی گئی کہ وہ دن رات تڑپتا رہتا۔ طبیب اسے شراب پلاتے تاکہ نشے میں درد کا احساس
برداشت نہ ہو، لیکن شراب بھی اس کی چیخوں کو روک نہ سکی۔ کچھ درباریوں نے مشورہ دیا کہ شاید شکار پر لے جانا بہتر ہو۔ ایک دن یزید اپنے درباریوں، غلاموں اور محافظوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ ایک تیز رفتار ہرن سب کی توجہ کا مرکز بنا۔ یزید اس کے پیچھے لپکا۔ اچانک اس کی نظر ایک اور ہرن پر پڑی جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور تیز تھا۔ یزید نے غرور اور ہوش میں اپنے گھوڑے کو پوری طاقت سے دوڑایا۔ ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے یزید اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ گھوڑے پر سوار ایک ویران، سنسان اور خوفناک علاقے میں پہنچا جو کسی قبرستان جیسا لگ رہا تھا۔ وہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی مددگار۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ تب بھی اسے دور ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ ایک اجنبی ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لیے کھڑا تھا۔ یزید نے آواز دی اور اسے پکارا، خدا کے لیے مجھے پانی دے دو، میں پیاس سے مر رہا ہوں۔ اجنبی نے اسے دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ یزید نے جواب دیا، میں یزید بن معاویہ ہوں۔ یہ سن کر اجنبی زار و خطار رونے لگا۔ تو وہ بد نصیب یزید ہے جس نے رسول کے نواسے امام حسین اور ان کے اہل بیت کو پیاسا شہید کیا۔ تو نے رسول پاک کے خاندان کو ذلیل کیا اور اسلام کے نام پر ایسا ظلم کیا کہ زمین اور آسمان کانپ گئے۔ یہ کہتے ہی اس اجنبی نے ایسے دل دہلا دینے والی چیخ ماری کہ سارا سنسان جنگل لرز اٹھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ گئے۔ چیخ کی گونج پورے جنگل میں پھیل گئی۔ یزید کا گھوڑا اس آواز سے پاگلوں کی طرح بھاگ نکلا۔ یزید کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑے کے ساتھ گھسیٹنے لگا اور یزید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یزید کی چیخیں صحرا میں گونجنے لگی، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ یزید کا جسم ٹکڑوں میں بکھر گیا، لیکن گھوڑا رکا نہیں۔ وہ صرف یزید کا ایک پاؤں جو رکاب میں پھنسا ہوا تھا واپس لے کر درباریوں کے پاس پہنچا۔ یزید کے درباریوں نے جب گھوڑے سے ان کا کٹا ہوا پاؤں نکالا، انہیں سمجھ آ گیا کہ یزید کا انجام اس قدر دردناک اور عبرتناک ہوا۔ انہوں نے اس پاؤں کو دفن کر کے لوگوں میں مشہور کر دیا، یہی یزید کی قبر ہے۔ روایت کے مطابق اگر یزید کی قبر کہیں موجود ہے تو وہ مکمل جسم نہیں، بلکہ وہ صرف پاؤں دفن ہے جو گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ یوں امام حسین اور اہل بیت پر ظلم کی بنیاد رکھنے والا خود اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور ایسی رسوائی اور ذلت کی موت مرا کہ قیامت تک کے لیے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا، اور آج بھی اس کا نام نفرت اور لعنت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔